والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم، رمضان کے مبارک مہینے کا یہ پہلا جمعہ ہے۔ رمضان کی اہمیت اور رمضان کی تیاری کے تعلق سے گزشتہ جمعہ سے پیوستہ جمعہ میں آپ کے سامنے کافی باتیں آ چکی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک رمضان کی اہمیت کتنی ہے آپ کے سامنے تفصیل سے میں نے اس وقت ذکر کیا تھا۔ تھوڑی سی بات اس تعلق سے رہ گئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک روزے دار کے روزے کی اہمیت اتنی ہے کہ جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں کہ سرکش شیاطین کو بیڑیا ڈال کر سمندر میں قید کر دو تاکہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کو وہ خراب نہ کرے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے روزوں کی حفاظت کا کتنا اہتمام فرماتے ہیں۔ اس حدیث کے ٹکڑے سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے روزوں کی اصلاح کے لیے، ہماری روزوں کی صحت کے لیے، ہمارے روزے صحیح طریقے سے گزر جائے، ہمارا رمضان صحیح طریقے سے گزر جائے، اس کی اللہ تبارک و تعالی اتنی فکر فرماتے ہیں کہ سرکش شیاطین کو قید کر کے سمندر کے اندر ڈالنے کا حکم دیا جاتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزوں کو وہ خراب نہ کرے۔ ہمیں بھی اپنی روزوں کی اہمیت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار سے کہا ہے کہ اگر تم روزے دار ہو اور تمہارے سامنے کوئی گالی گلوچ کرنے والا، بحث کرنے والا، اول پھل بکنے والا، کسی کی غیبت کرنے والا اور برائی کرنے والا تمہارے سامنے آ کر کوئی اس طریقے سے بات کرے تو اس سے کہہ دے کوئی انی صائمن، اس سے یہ کہہ دو کہ انی صائمن، میں روزے دار ہوں۔ اس کو بھی حکم دیا گیا ہے۔ ادھر یہ ہے کہ سرکش شیاطین روزے خراب نہ کرے، ان کو پکڑ کر قید کرنے کا حکم دیا گیا، اور ادھر خود روزے دار سے کہا جا رہا ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ سامنے والا بولتا ہے تو اس کو بولنے دو، لیکن تم اس کے سامنے اپنی زبان کھول کر اپنا روزہ خراب مت کرو۔ ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے حضرات علماء نے اور حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ روزہ پوری جسم کا ہونا چاہیے۔ کھانے پینے اور اپنی عورت سے، بیوی سے صحبت کرنے سے رکنے کا نام صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک یہ شرعی روزہ ہے، لیکن اس روزے کا فائدہ کب ہوگا؟ حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصوم جنتن، کہ روزہ ڈھال ہے، معلم یخرقھا، جب تک کہ اس روزے کو وہ پھاڑ نہ دے، توڑ نہ دے۔ کیا مطلب پھاڑ نہ دے، توڑ نہ دے؟ یعنی روزے کے آداب کا لحاظ کرے، روزے کے لیے جن جن آداب کا لحاظ کرنا ہے ان تمام آداب کا لحاظ کرے، نگاہوں کی حفاظت کرے، زبان کی حفاظت کرے، کان کی حفاظت کرے، اپنے دل و دماغ کی حفاظت کرے، ہاتھ پاؤں کی حفاظت کرے، اس کا پورا جسم روزہ بن جاوے۔
اسی لیے ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے روزہ رکھا لیکن روزے کی حالت میں نہ اس کی زبان محفوظ ہے، نہ اس کے کان محفوظ ہے، نہ اس کی آنکھیں محفوظ ہے، ہاتھ پاؤں محفوظ نہیں ہے، اس کے جسم کے اعضاء گناہوں سے ملوث ہے، گناہوں سے رکے ہوئے نہیں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ایسے روزے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ ایسا روزہ اس کے منہ کے اوپر مار دیا جاتا ہے۔ کھانے پینے اور اپنی بیوی سے صحبت کرنے سے رکنے کے علاوہ دوسرا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ذمے سے فریضہ ادا ہو جائے گا۔ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرض کیا ہے وہ فریضہ تو ذمے سے ادا ہو جائے گا، لیکن روزے کا مقصد جو ہے تقوی، لعلکم تتقون، روزے کا مقصد جو تقوی ہے وہ تقوی کب آئے گا؟ تقوی آئے گا جب کہ انسان کا پورا جسم روزہ بن جاوے، پورا جسم روزہ بن جاوے۔ ان تین چیزوں سے رکنے کے ساتھ ساتھ نگاہوں کا بھی روزہ ہو، غلط چیز دیکھنے والی نہ ہو، نامحرم کو دیکھنے والا نہ ہو، کان غلط چیز کو سننے والے نہ ہو، زبان غلط چیز کو بولنے والی نہ ہو۔ آج ہم دیکھتے ہیں خاص طور پر نوجوانوں کا طبقہ جو ہوتا ہے، نوجوانوں سے بطور خاص میں کہتا ہوں کہ اپنی زبانوں کی حفاظت کریں، اپنی زبان کی حفاظت، اور ہمارا پورا کردار صحیح ہونا چاہیے، ہمارا پورا کردار صحیح ہونا چاہیے۔ یہاں تفسیر کے لیے میں 2 سال سے آ رہا ہوں، اس سے پہلے وہاں روشن سوسائٹی میں جاتا تھا، بس ڈپو کے سامنے جو بڑی سوسائٹی روشن سوسائٹی ہے وہاں جاتا تھا۔ تو مدرسے سے جب نکلتا تھا رکشا میں تو وہاں ایک گاؤں پڑتا ہے پیرامن، تو جاتے ہوئے اور آتے ہوئے ایک جگہ پر اوٹلے پر میں نوجوانوں کو دیکھتا تھا کہ وہ کیرم بورڈ لے کر کے ہے روزے کی حالت میں کیرم کھیل رہے ہیں، کیرم بورڈ لے کر، وہ گوٹی جو ہوتی ہے اس کے ذریعے وہ تاش کی پتیاں جو ہوتی ہے، رمضان کا مہینہ ہے، عصر کی نماز کا وقت ہے یا عصر کی نماز کے بعد کا وقت ہے، لیکن روزے کی حالت میں یہ سارا سمجھے کام ہو رہا ہے۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں، رمضان کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے حضرات علماء نے لکھا ہے کہ جس آدمی کی جیسی رات گزرے گی ویسا پورا دن گزرے گا۔ حضرات صوفیہ نے لکھا ہے کہ جس آدمی کی جیسی رات گزرے گی ویسا پورا اس کا دن گزرے گا۔ اگر رات اللہ کی عبادت میں، اللہ کی یادوں میں اور اللہ کے ساتھ راز و نیاز میں اور مناجات میں گزری ہے تو اس کا دن بھی اس کے لیے خیر اور برکت لے کر آئے گا۔ اور رات گناہوں میں گزری ہے، رات گناہوں میں گزری ہے، غلط چیز کو موبائل کے اندر دیکھنا، غلط چیز کا سننا، اور اس میں جو ہے پوری رات کو قربان کر دینا، اور صبح فجر کی نماز بھی غائب کر دینا۔ رات اگر غلط طریقے سے گزری ہے، گناہوں میں گزری ہے، تو اس کا دن بے برکتی لے کر آئے گا۔ آج بہت سے لوگ شکوے کرتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں کہ دن کے اندر نہ کاروبار کے اندر، نہ تجارت کے اندر برکت ہے، اور نہ یہ کیا ہے سمجھے ہمارے کام کے اندر برکت ہے، نہ وقت کے اندر برکت ہے، اور اس طریقے سے طرح طرح کی شکوے شکایتیں کرتے ہیں۔ میں ایسے لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ اپنی رات کو زندہ کرو اللہ کی یادوں میں، اللہ کے ساتھ راز و نیاز میں، اللہ کی یادوں میں راتوں کو زندہ کرو۔ جس آدمی کی جیسی رات گزرے گی ویسا دن گزرے گا۔ رات اچھائی میں گزری ہے، دن اچھا گزرے گا۔ رات اگر برائی کے ساتھ گزری ہے تو دن اس کا جو ہے ویسا ہی گزرے گا۔ جس آدمی کا جیسا جمعہ گزرے گا ویسا پورا ہفتہ گزرے گا۔ جس آدمی کا جیسا جمعہ گزرے گا ویسا اس کا پورا ہفتہ گزرے گا۔ جمعہ کے دن کے معمولات اور جمعہ کے دن کے جتنے بھی فضائل ہیں ان تمام چیزوں کی رعایت کے ساتھ اس نے جمعہ کے دن کو گزارا ہے تو اس کا پورا ہفتہ ویسا ہی گزرے گا، اچھا گزرے گا۔ لیکن یاد رکھو، جمعہ نام نہیں ہے صرف جمعہ کی نماز پڑھنے کا، جمعہ صرف جمعہ کی نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ جمعہ کا وقت شروع ہوا ہے کل غروب آفتاب سے۔ کل غروب آفتاب سے لے کر یہ آج غروب آفتاب تک یہ پورا 24 گھنٹے کا جو وقت ہے وہ پورا جمعہ ہے، اس کا پورا لحاظ کرنا ہے۔ اگر جمعہ کا دن صحیح طریقے سے گزرے گا تو پورا ہفتہ اس کا صحیح طریقے سے گزرے گا، اور جمعہ کو اگر گوا دیا ہے تو پورا ہفتہ بے برکتی کے ساتھ گزرے گا۔ اور جس آدمی کا جیسا رمضان گزرے گا ویسا پورا سال گزرے گا۔ جس آدمی کا جیسا رمضان گزرے گا ویسا پورا سال گزرے گا۔ رمضان اگر اچھائی سے گزرا ہے، اللہ کی یاد میں، روزوں کے اہتمام کے ساتھ، تلاوت کے اہتمام کے ساتھ،
اور بہترین انداز سے اس کا رمضان گزرا ہے تو انشاءاللہ پورے سال اس کے لیے خیر و برکت آئے گی۔ اور رمضان کو گوا دیا ہے، نہ روزوں کی پرواہ تھی، نہ نمازوں کی پرواہ تھی، نہ تلاوت کی پرواہ تھی، نہ صلاۃ و تسبیح، نہ ذکر و اذکار کی، نہ یہ تسبیحات کی، نہ یہ نوافل وغیرہ کی، نہ کسی چیز کی کوئی پرواہ تھی، اور رمضان غفلتوں میں گزار دیا ہے تو پورا سال بے برکتی کے ساتھ گزرے گا، پورا سال ٹینشنوں میں گزرے گا۔ اور جس آدمی کا جیسا حج گزرے گا ویسی پوری زندگی گزرے گی، جس آدمی کا جیسا حج گزرے گا ویسا سمجھے ویسی پوری زندگی۔ حج میں اگر آداب کی رعایت کے ساتھ اگر حج کیا ہے تو پوری زندگی انشاءاللہ صحیح انداز سے گزرے گی، لیکن حج میں گیا ہے اور حج میں جا کر کہیں معلم سے لڑا ہے، کہیں یہ ڈرائیور سے لڑا ہے، کہیں کمرے والوں سے اور ہوٹل کے مالک سے لڑا ہے، کہیں طواف کرتے کسی کے کوہنی لگ گئی اور وہاں کسی کے ساتھ لڑ بھڑ گیا ہے، تو پوری زندگی اس کی ویسے ہی جائے گی۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہماری پوری زندگی صحیح گزرے اور ہمارے دن صحیح گزرے اور ہماری پوری زندگی صحیح گزرے، ہمیں اس کی پوری کوشش اور اہتمام کرنا چاہیے۔ تو میں تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے روزوں کا اہتمام کروانے کے لیے ان کے روزے بگڑے نہ، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کیسے اہتمام کیے ہیں۔ سرکش شیاطین کو قید کروا دیا گیا، روزے دار سے کہہ دیا گیا کہ تمہارے سامنے اگر کوئی غیبت کرتا ہے، برائی کرتا ہے، تو تم اس کے سامنے اوں بھی مت کرو، بلکہ یہ کہہ دو کہ انی صائم، میں روزے دار ہوں۔ اس طریقے سے اگر ہمارا رمضان گزرے گا، اس طریقے سے اگر ہمارا رمضان گزرے گا تو یہ رمضان ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنے گا۔ اس میں خاص ایک عبادت ہے قرآن مجید کی تلاوت۔ میں نے آپ کے سامنے جو قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان کا مہینہ تو وہ ہے کہ جس میں اللہ کی کتاب کو نازل کیا گیا ہے، قرآن کو نازل کیا گیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن نازل کیا گیا ہے۔ لوح محفوظ سے یہ سمائے دنیا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا قرآن ایک ساتھ نازل کیا تھا، اور پھر جیسے جیسے ضرورت پڑی 23 سال کے عرصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن اتارا ہے، لیکن ایک بارگی ایک ساتھ قرآن اتارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کا انتخاب فرمایا، اور کسی مہینے کا نہیں۔ محرم ہے، سفر ہے، ذوالقعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، اور مہینے ہیں، اور کسی مہینے کا انتخاب نہیں فرمایا، رمضان کے مہینے کا انتخاب فرمایا۔ بلکہ قرآن مجید کیا، دوسری آسمانی کتابوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے ساتھ جوڑا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات، حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل، اور اسی طریقے سے حضرت ابراہیم، حضرت لوط علیہ السلام اور دیگر پیغمبروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے اپنے صحیفے عطا فرمائے تھے اور آسمانی کتابیں جو عطا فرمائی تھی، ان آسمانی کتابوں کے اتارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کا انتخاب فرمایا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑا مقدس مہینہ ہے، مقدس مہینہ ہے۔ اس میں اللہ کے کلام کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ رمضان کے مہینے کو اللہ کے کلام کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ تعلق ہے، اور اللہ کی کتاب کو رمضان کے ساتھ تعلق ہے۔ اسی تعلق کو ہم دیکھتے ہیں کہ پورے رمضان میں تراویح کے اندر ایک قرآن ختم کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ پورے رمضان میں تراویح میں ایک قرآن ختم کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور حفاظ کرام کو ہم دیکھتے ہیں کہ عام دنوں میں جتنا قرآن نہیں پڑھتے ہیں اتنا قرآن وہ رمضان میں پڑھتے ہیں، اور خود ہم اپنے آپ کو بھی دیکھتے ہیں، عام آدمی بھی اپنا جائزہ لے لیں کہ عام دنوں میں قرآن مجید جتنا نہیں پڑھتا ہے اتنا رمضان میں پڑھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کو کھول دیتے ہیں، طبیعت کو آمادہ کر دیتے ہیں۔ عام دنوں میں کسی آدمی کے لیے 10 پارے پڑھنا جو ہے مشکل ہوگا، کون پڑھ سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں کہ جو ایک دن کے اندر 15 پارے پڑھتے ہیں، پورا قرآن ختم کرتے ہیں ایک دن میں 24 گھنٹے کے اندر۔ عام دنوں میں یہ کام مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کی برکت سے ہمارے دلوں کو کھول دیا، ہمارے وقت کے اندر برکت کر دی، ہمیں آمادہ کر دیا اس کے کلام کو پڑھنے کے لیے، اس کے کلام کو سننے کے لیے۔ عام دنوں میں اگر اعلان کیا جاوے کہ بھئی آج رات کو انشاءاللہ تہجد کی نماز جماعت کے ساتھ 20 رکعت ہوگی،
یا 12 رکعت ہوگی, 20 نہیں 12 رکعت ہوگی, تو یکے دکے شاید آئیں گے. اور رمضان میں کوئی اعلان نہیں ہوتا ہے, بس چاند دیکھ لیا اور لوگ کشا کشا آتے ہیں, کھینچ کھینچ کر مسجد میں آ جاتے ہیں. کیوں؟ یہ رمضان کی برکت ہے. تو رمضان کی برکت, رمضان کے مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے ساتھ جوڑا ہے, قرآن کو رمضان کے ساتھ جوڑا ہے, اس کا خاص تعلق ہے. اس لیے قرآن مجید کی تلاوت کا بھی اہتمام کریں, قرآن مجید کی تلاوت کا بھی اہتمام کریں, خاص تعلق ہے اس کا. جو حضرات قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں تو وہ تلاوت کا اہتمام کریں, اور جو نہیں پڑھنا جانتے ہیں, جو قرآن مجید پڑھنا نہیں جانتے ہیں, صحیح نہیں پڑھ سکتے ہیں, تو اپنے محلے کے, اپنے علاقے کے, اپنے سوسائٹی کے جو عالم ہیں, اپنی مسجد کے جو امام ہیں, ان سے وقت لے کر قرآن مجید صحیح کرنے کا اہتمام کریں, فکر کریں. آج غفلت جو برتی جاتی ہے وہ اللہ کے کلام کے ساتھ, اس کے قرآن کے ساتھ غفلت برتی جاتی ہے. دوسرے کاموں کے لیے ہم دوڑتے ہوئے دوسرے لوگوں کے پاس جاتے ہیں. اگر ہمارے بال بڑھ جاتے ہیں, مونچھیں بڑھ جاتی ہیں, تو فوراً حجام کے پاس جاتے کہ نہیں جاتے ہیں؟ بال بڑھ جاتے ہیں, مونچھیں بڑھ جاتی ہے, تو فوراً درست کروانے کے لیے حجام کے پاس جاتے ہیں. بیمار ہوتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. کوئی ہمارا کوئی اور کام ہوتا ہے تو ہم دوسروں کے سہارا لیتے ہیں. تو اللہ کا کلام اور اس کی کتاب اور اس کا قرآن یہ ہمارا صحیح نہیں ہے, اور ہم دوسروں کے پاس جانے میں آر محسوس کرتے ہیں, شرم محسوس کرتے ہیں. اس میں شرم محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اللہ کے کلام کو درست کرنے کے لیے کسی کے پاس جا کر وقت لینا چاہیے, اور رمضان کے اندر قرآن مجید صحیح کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اگر 2-4 پاری اس طریقے سے رمضان میں ہمارے صحیح ہو گئے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ پھر پورا قرآن آپ بذات خود پڑھنا شروع کر دو گے. جب آدمی ڈرائیونگ سیکھتا ہے نا, تو سکھانے والا جو ہے, سکھانے والا ہر وقت پوری زندگی اس کے ساتھ بیٹھتا نہیں ہے. وہ تو کورس ہوتا ہے 20 دن کا, 25 دن کا, ایسا کورس ہوتا ہے. اس نے سکھا دیا اور پھر کیا کرتے ہیں, تم خود مشق کرو. وہ کہتا ہے کہ تم خود مشق کرو اور لائسنس لے لو. تو اسی طریقے سے قرآن مجید اگر ہم نے 4-5 پارے اپنی مسجد کی امام کے پاس, اور اسی طریقے سے مدرس کے پاس, اپنے محلے کے اندر اگر کوئی اچھا عالم ہے اس کے پاس جا کر قرآن مجید کے 3-4 پارے اگر صحیح کر لیے, تو پھر گاڑی آپ کی خود بخود چلنے لگے گی. ڈرائیور سکھا دیتا ہے, سکھانے والا سکھا دیتا ہے, اور پھر سمجھے آدمی خود چلانا سیکھ لیتا ہے, لائسنس خود نکال لیتا ہے. اسی طریقے سے یہاں پر بھی انشاءاللہ اس طریقے سے کیا جائے گا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ قرآن صحیح ہوگا اور آدمی صحیح پڑھنے والا بنے گا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ فمن شہید منکم الشہر فلیصم, کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پائے تو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. رمضان کا مہینہ پائے تو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. دیکھیے روزہ فرض ہے, روزہ فرض, معمولی بہانے بنا کر روزہ چھوڑنا نہیں چاہیے. وَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ, تم میں سے جو شخص رمضان کا مہینہ پا لے تو اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے. روزہ رکھنا فرض ہے, جیسے نماز فرض ہے, ایمان فرض ہے, اسی طریقے سے روزہ رکھنا فرض ہے. معمولی بہانے بنا کر, اپنے جاب کا بہانہ بنا کر, کمپنی میں کام اور فیکٹری میں کام کے بہانے کی وجہ سے اپنی ڈرائیونگ اور لمبی یہ سمجھے ڈرائیونگ اور سفر کا بہانہ بنا کر رمضان کے مبارک روزوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے. یہ نفس اور شیطان ہمیں ورگلاتا ہے, نفس اور شیطان ورگلاتا ہے. ہمیں نفس اور شیطان کو سمجھانے کی ضرورت ہے, ان کے ساتھ سمجھے ان کا مقابلہ کریں, ان کا مقابلہ کرے, نفس کا مقابلہ, شیطان کا مقابلہ, اور روزے کے لیے آمادہ ہو جائے. ابھی تو 6 روزے ہوئے ہیں, پورا مہینہ باقی ہے. اگر کسی نے روزوں کے تعلق سے کوئی غفلت کی ہے تو آئندہ روزوں کا اہتمام کرے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان کے روزے رکھنے کا اور اس کا اہتمام کرنے کا پوری ہمت عطا فرمائے, طاقت عطا فرمائے, اہتمام نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس کی سنت ہے آپ جو پڑھ لیں گے.